السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور درود اس ذات پر جس کے لیے یہ جہاں بنایا گیا، یہ زمین سجائی گئی، یہ آسمان سجایا گیا۔ سورہ بقرہ دوسرا رکوع کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 15 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے مگر ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور آبھاس تک نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور عقل آبھاس تک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہیں کیا ہم مورکھوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سنتا ہے وہی مورکھ ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، مطلب اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اس کا کنکلوژن سار یہ ہے کہ اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہ آیت اس وقت ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں پر اتری، اور یہ آیت آج کے ان لوگوں پر بھی ہے جو ابو جہل اور ابو لہب جیسے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب اس وقت رسول اللہ اور اللہ والوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم تو اللہ اور اس کے دین پر ایمان لاتے ہیں، مگر اللہ والوں کے پیچھے کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے، انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ ہدایت، قرآن شریف کی ہدایتیں یا رسول اللہ کی ہدایت پہلے ہی لوگوں پر بند نہیں تھی، یہ تو انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور خود ہی اس ہدایت کو، قرآن کی ہدایت کو اپنے اوپر بند کر لیا گیا ہے۔ لیکن انہیں عقل نہیں ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، مگر نہیں،
وہ انہوں نے اپنے راستے اپنی چیزیں خود اپنے ہاتھوں سے ہی بند کر رکھی ہوئی ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے یا ہم جو کر رہے ہیں وہی ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، وہی اچھا ہے، مگر نہیں، وہ سنوارنے والے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر کے ہم دنیا کو سنواریں گے، مگر نہیں، وہ یہ کر کے اپنے لیے ہی مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں، اور انہیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہے، وہ خود میں ہی بہت ہی اوور اسمارٹ ہو چکے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں کا انسان کو پتہ ہے کہ مجھے بیماری ہے، مگر وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں کا وروଧ کرے کہ نہیں، اس سے تو میں اچھا نہیں ہوں گا، تو وہ اپنے لیے ہی اپنی دردشا کا ذمہ دار ہوگا، ڈاکٹر نہیں۔ ویسے ہی اگر قرآن کی ہدایت کو وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا آج کے دور میں وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ اپنی دردشا کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ یہاں سے 13 آیتیں اللہ نے دوگلی پروتیوں والے لوگوں کے لیے، جو اندر سے تو کافر ہیں مگر سامنے سے مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یعنی کلمہ پڑھنا، اسلام کا دعویٰ کرنا، نماز روزے ادا کرنا مومن کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس کے دلوں میں ایمان نہ ہو، جب تک اس کے دلوں میں تصدیق نہ ہو کہ وہ مومن ہے، تب تک وہ کامل مسلمان اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو، رسول اللہ کو اور بھی نبیوں کو ہمارے جیسا عام بشر کہنے والے اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ جو ہمارے جیسا عام بشر کہتے ہیں، قرآن میں ایسے لوگوں کو کھلا کھلا کافر کہا گیا ہے جو نبیوں کو عام بشر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ ہی رسول اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو غیب کی رہسمی خبریں جانتا ہے، اس نے وہ طاقت رسول اللہ کو دی تھی کہ وہ اس چیز کو جانے۔ تو اس وقت لوگ یا آج کے دور میں جو لوگ انہیں جادوگر مانتے تھے وہ کافر ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ چھپی باتوں کا راز جان سکیں۔ تو رسول اللہ عام بشر نہیں تھے، رسول اللہ اور کوئی بھی نبی عام بشر نہیں ہے، وہ نبی ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیک نبیوں کو، نیک آدمیوں کو برا کہنا ایک ادھرمی کی پہچان ہے، یا ایک استیہ پسند کرنے والے انسان کی پہچان ہے۔ جسے جھوٹ اور بری چیزیں پسند ہے نا، وہ اچھی چیزوں کو ہمیشہ ہی جھوٹا کہے گا۔ جہاں تک یہ سب کھیل ان کے دل اور دماغ میں بیٹھے ہوئے شیطان کا ہے کہ وہ صحیح تو دیکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں پاتے، یہ صرف اور صرف شیطان کا کیا ہے۔ شیطان سے مطلب اس چیزوں سے ہے اور اس سردار سے ہے جو لوگوں کو اچھے کاموں سے کھینچ کے برائی کی طرف مبتلا یا برائی میں ڈھکیل دیتی ہیں۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی جگہ کفر اپنانا بہت بڑا نقصان اور گھاٹے کی بات ہے۔ اللہ اس سے استعاذہ فرماتا ہے، اللہ تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک ہے۔ استعاذہ فرماتا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسی چیزوں سے تاکہ استعاذہ فرماتا ہے تاکہ خوب دل میں بیٹھ جائے کہ سزا اس نہ کرنے والوں کام کی ہے۔ برائی کا بدلہ برائی، یعنی جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو برائی کی صورت میں ہی ملے گا۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے بارش زمین کی زندگی کا کارن ہوتی ہے اور اس کا ساتھ خوفناک اندھیریاں، زوردار گرج چمک ہوتی ہے، اسی طرح قرآن اور اسلام دنوں کی زندگی کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ کفر، شرک، نفاق، دوگلے پن کا بیان تاریکی اندھیری سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے اندھیرا راہگیر کو منزل تک پہنچنے سے روکتا ہے، اسی طرح کفر، دوگلا پن، شرک، جھوٹ، غیبت، برائیاں ہمیں اپنی اصل زندگی کو سمجھنے پہ روکتی ہیں۔ مگر کنکلوژن یہ ہے کہ زندگی تجارت کا طریقہ جاننے کے لیے مول پونجی کیا ہدایت ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی ہدایت سمجھ کر چلیں گے تو ہم ہدایت کے اچھے راستوں پر ہوں گے۔ رسول اللہ سے سچے دل سے محبت کرنا، اللہ کے دین پر سچے دل سے